باری صاحب جیسے کہ پہلے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا 6 مہینے ہو گئے ہیں الیکشنز کے پروسیس پر, آج بھی سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو, ان آوازوں کو جو ملک کے اندر اٹھ رہی ہیں یا باہر سے اٹھ رہی ہیں, ان کو خاطر میں نہیں لا رہا؟ دیکھیے, آپ نے کافی جو تفصیلات بتائی ہیں اور ہماری جو مختلف آڈر رپورٹس آتی رہی ہیں ان کا آپ نے بہت اچھی طرح مختصراً جائزہ جو ہے پیش کر دیا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جس کھلے طریقے سے ایک جماعت کا ساتھ دیا اور ایک جماعت کو ناک آؤٹ کر دیا, اور ایکٹیولی ابھی تک لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے باوجود جو الیکشن کمیشن ہے وہ ریلکٹنٹ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, اور اس کو اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ ہماری نظر میں صرف اور صرف ایک ہے کہ جو 8 فروری کو انتخابات ہوئے تھے اس میں پاکستان کی ایک بھاری تعداد نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, دنیا بھر کی جو سول سوسائٹی ہے, جو الیکشن پر نظر رکھنے والے ادارے ہیں, یو این ہے, امریکہ کی کانگریس ہو یا برطانیہ کی پارلیمنٹ ہو, ہاؤس آف کامنز کے لوگ ہوں یا ہاؤس آف لارڈس کے ہوں, تو ایک اتفاق پایا جاتا ہے پاکستان کے اندر بھی, چاہے اخبارات ہوں یا میڈیا چینلز ہوں یا یوٹیوبرز ہوں, تو ایک چیز پر اتفاق ہے پاکستان میں کہ الیکشنز جس پارٹی کو اقتدار میں آنا چاہیے تھا ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے اور کسی اور کو دیا گیا. اب کوشش پوری اسٹیبلشمنٹ کی اور کولیشن گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کی یہ ہے کہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے کسی طرح اس کو بچا لیا جائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اور اس کے لیے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے. اب دو ہی راستے ہیں, یا تو جو الیکشن سب سے پہلے یہ نواز شریف صاحب کے حلقے کے نتائج میں آپ کی تنظیم کی فائنڈنگز کیا ہیں, اور مریم نواز کے حلقے کی, یہ عوام ضرور جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ جن حلقوں سے یہ جیتے ہیں ان کے نچلے حلقوں میں ٹرن آؤٹ 30% تھا اور ان کے حلقوں میں 100% سے بھی زیادہ ظاہر کیا گیا ہے. یہ بڑا کانفلکٹ ہے. جی, میں پہلے وہ بات اپنی اس کو ذرا اینڈ کر لوں, میں پھر اس کی طرف آتا ہوں. تو بنیادی کوشش ان کی یہی ہے کہ یہ الیکشن ٹریبیونل جو بنے ہیں اور جو عدلیہ ہے ہماری وہ کوئی فیصلہ نہ دے تاکہ ان کی حکومت چلتی رہے. جہاں تک نواز شریف صاحب کا حلقے کی بات ہے, NA-130 کی, اس کی رپورٹ ہم انشاءاللہ کل یا پرسوں جاری کر دیں گے, لیکن اس کی جو بنیادی بات یہ ہے جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ غالباً یہ پورے پاکستان میں واحد کانسٹیچوئنسی ہے جہاں پر قومی اسمبلی کا جو ٹرن آؤٹ ہے اور جو صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ ہے مجموعی طور پر 11% کا فرق ہے, اور کوئی 66 ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پر یہ فرق جو ہے وہ 40% کے لگ بھگ ہے. اور اگر تینوں جو حلقے صوبائی اسمبلی کے NA-130 کے نیچے آتے ہیں, جیسے NA-170 کے 15 پولنگ اسٹیشن ہیں اور PP-173 اور PP-174 کے جو ہیں وہ ہلکے کمپلیٹلی جو ہے وہ NA-130 میں فال کرتے ہیں. تو اس لیے پاکستان میں جو شرح ہے, جو ڈفرنس ہو سکتا ہے پول ووٹ کا بٹوین صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی, وہ 1 سے 2% سے زیادہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ جن لوگوں کو 2 ووٹ دیے جاتے ہیں ان کے اوپر 2 بیلٹ پیپر دیے جاتے ہیں, ان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ بیلٹ پیپر استعمال کریں اور وہ بیلٹ پیپر باہر لے کے نہیں جا سکتے. اور دوسرا جو شخص جو لیکن جو الیکشن کمیشن نے فارمز اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے اس میں جس طریقے سے کٹنگز دیکھی کہ جو بڑی آبویس تھی, 0 کو 8 بنا دیا, 0 کو 9 بنا دیا, 2 کو 8 بنا دیا, 6 کو بھی 8, مطلب کہ کچھ کٹنگ اتنی آبویس تھی. یہ کس فورم پہ یہ بھی چیزیں چیلنج ہونی چاہیے؟ نہیں, یہ دیکھیے, یہ تو الیکشن ٹریبیونل جو بنے ہیں وہاں پر آئیں گے, لیکن ہم نے جو آڈٹ کیا ہے, ہم نے جو بنیادی فرق نظر آتا ہے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں جو ٹرن آؤٹ کا ڈفرنس ہے, وہ بذات خود بہت بڑا ثبوت ہے کہ یا تو ووٹ صوبائی اسمبلی کے ووٹ کم کیے گئے ہیں یا قومی اسمبلی کے ووٹ ٹوٹل جو ووٹ ہیں ان کو بڑھایا گیا ہے. اور زیادہ تر جو شواہد ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے ووٹ جو ہیں وہ وہیں کے وہیں رہے,
اور جو نواز شریف صاحب کے ووٹ ہیں مثلا 219 اگر ووٹ پڑے ہیں نواز شریف صاحب کو تو اس سے پہلے ایک لگا دیا ہے وہ 1219 ہو گئے. ایک ووٹوں کا جو ڈفرنس ہے اور اس طرح کی جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کی اچھی خاصی تعداد ہے اور اس میں جو مجموعی طور پر جو ڈفرنس ہے جو نواز شریف صاحب کا جو قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ ہے وہ تقریباً 80% کے لگ بھگ آتا ہے. مجموعی طور پر ان پولنگ اسٹیشنز کے اوپر قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 80% کے لگ بھگ ہے اور جو صوبائی اسمبلی کا جو ٹرن آؤٹ ہے انہی پولنگ اسٹیشن پر وہ 40% ہے. یعنی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ بذات خود ایک بہت بڑا ثبوت ہے جس کی بنا پر میں تو سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو ذاتی طور پر اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام ان کی عزت اور احترام کریں جو کہ کرنا چاہیے وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں ان کو بذات خود مستعفی ہو جانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ مجھے ایسی نشست نہیں چاہیے جس کا ریکارڈ خود چینج کیا گیا ہے. تو ہمارا تو یہی مطالبہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر اور چاروں ممبرانز کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے.